اندھیری رات، خاموش گلیاں، دروازے بند ہیں مگر آسمان کھلا ہوا ہے۔ ایک سوال جو صدیوں سے دلوں کو ہلا رہا ہے، کیا شب برات وہ رات ہے جس میں موت کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے؟ اور کیا واقعی اس رات موت کا فرشتہ گھروں کے چکر لگاتا ہے؟ یا یہ ایک غلط فہمی ہے جس کے پیچھے ایک بہت گہرا، لرزا دینے والا سچ چھپا ہے؟ آج ہم اس راز کو قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں پردہ اٹھا کر دیکھیں گے۔ شب برات، 15ویں شعبان کی رات، ایک ایسی رات جسے امت مسلمہ صدیوں سے خاص اہمیت دیتی آئی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس رات کے بارے میں کئی باتیں مشہور ہو گئیں، کچھ درست اور کچھ ایسی جن کا دین سے کوئی مضبوط ثبوت نہیں۔ آج کا موضوع ایک ہی سوال کے گرد گھومتا ہے: شب برات میں موت کا فرشتہ گھر کیوں آتا ہے؟ ہم اس سوال کو جذبات سے نہیں بلکہ قرآن، حدیث اور مستند اسلامی تاریخ کی روشنی میں سمجھیں گے۔ نہ مبالغہ، نہ قصے کہانیاں، صرف حق۔ رات کا آخری پہر، آسمان پر ستارے ساکت ہیں لیکن غیب کی دنیا میں ایک عظیم نظام حرکت میں ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے اللہ کے حکم سے فرشتے ہر وقت مختلف ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ کوئی وحی لاتا ہے، کوئی اعمال لکھتا ہے اور کوئی روح قبض کرنے پر مامور ہے۔ موت کا فرشتہ، جسے قرآن میں ملک الموت کہا گیا، کسی خاص رات کا محتاج نہیں، وہ ہر لمحہ، ہر دن اللہ کے حکم کا منتظر رہتا ہے۔ یہاں پہلا سچ واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن اور صحیح احادیث میں کہیں یہ نہیں آیا کہ شب برات میں موت کا فرشتہ گھروں کا دورہ کرتا ہے۔ تو پھر یہ تصور آیا کہاں سے؟ اب ہم آتے ہیں شب برات کی اصل حقیقت کی طرف۔ بعض صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ 15ویں شعبان کی رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر خاص نظر رحمت فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس رات اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مشرک اور کینہ رکھنے والے کے سوا سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رات مغفرت کی رات ہے، توبہ کی رات، دل صاف کرنے کی رات۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے، رزق، زندگی اور موت کے فیصلوں کا ذکر قرآن میں لیلۃ القدر کے ساتھ آیا ہے، شب برات کے ساتھ نہیں۔ یہ ایک نازک مگر انتہائی اہم نقطہ ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ پھر سوال اٹھتا ہے، اگر موت کے فیصلے اس رات نہیں لکھے جاتے تو لوگ کیوں کہتے ہیں کہ اس رات مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں؟ یہ تصور بعض ضعیف روایات اور عوامی بیانیوں سے پھیلا۔ وقت کے ساتھ یہ بات اس قدر عام ہو گئی کہ حقیقت اور روایت کے درمیان فرق مٹ گیا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، عقیدہ صرف مضبوط دلیل پر قائم کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوف نہیں دیا بلکہ شعور دیا۔ یہ نہیں بتایا کہ فرشتہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، بلکہ یہ سکھایا کہ موت اچانک آتی ہے، کسی اعلان کے بغیر۔ اور یہی اصل پیغام ہے۔ شب برات دراصل ہمیں ایک اور بات یاد دلاتی ہے، موت کی یاد، لیکن خوف کی شکل میں نہیں بلکہ اصلاح کی دعوت کے طور پر۔ یہ رات چیخ چیخ کر نہیں کہتی کہ موت آ رہی ہے، یہ خاموشی سے کہتی ہے ابھی وقت ہے۔ اگر آج دل میں کینہ ہے تو نکال دو، اگر نماز ٹوٹی ہوئی ہے تو جوڑ لو، اگر رب سے دوری ہے تو لوٹ آؤ۔ یہی وہ پیغام ہے جسے لوگوں نے موت کے فرشتے کی کہانی میں بدل دیا۔ ذرا تصور کیجئے، ایک انسان جو ہر شب برات کو چراغاں میں گزار دیتا ہے مگر دل میں نفرت رکھتا ہے، اور ایک دوسرا انسان جو شاید اس رات سو جاتا ہے مگر دل صاف اور توبہ سچی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فیصلہ سناتی ہے، اللہ کینہ رکھنے والے کو معاف نہیں کرتا۔ یہ لمحہ سب سے زیادہ لرزہ دینے والا ہے، کیونکہ اصل خطرہ موت کا فرشتہ نہیں، اصل خطرہ دل کی بیماری ہے۔ تو شب برات میں موت کا فرشتہ گھر کیوں آتا ہے؟ جواب یہ ہے، وہ نہیں آتا، لیکن موت کی یاد ضرور آتی ہے۔ یہ رات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی ناپائیدار ہے اور حساب یقینی۔ اسلام ہمیں افسانوں سے نہیں
بلکہ شعور سے بدلتا ہے۔ آج کے دور میں جب دین کو رسومات میں قید کر دیا گیا ہے، شب برات ہمیں اصل اسلام کی طرف بلاتی ہے: اخلاص، توبہ اور دل کی صفائی۔ اگر اس رات ہم نے کسی کو معاف کر دیا، رب کے سامنے جھک گئے، تو شاید یہی ہماری نجات بن جائے۔